انسانیت، آدمیت، بشریت کو ایک عظیم و شان پیغام کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ اے انسانوں، بقیت اللہ کا وجود تمہارے لیے خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، نعمت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ اگر تم مومن بن جاؤ۔ لیکن عزیزان محترم، یہ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ کس ہستی کا نام ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کے صدقے میں ہمیں اولاد ملی ہے۔ بقیت اللہ کا ذرا تعارف، بقیت اللہ کس کا نام ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کے صدقے میں ہمیں رزق مل رہا ہے۔ بقیت اللہ کس ہستی کا نام ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے جس کے صدقے میں ہمیں زندگی مل رہی ہے۔ بلکہ میں ایک شعر آپ کو ہدیہ کروں کہ بقیت اللہ کون ہے؟ بقیت اللہ اس ہستی کا نام ہے جب دشمن ہمارے سامنے آتا ہے، جب دشمن ہمیں ڈراتا ہے، جب دشمن ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم دشمن کے سامنے بقیت اللہ کا نام فخر سے لے کر سر بلند کر کے سینہ تان کے کہتے ہیں، اے دشمن جتنا ڈرانا ہے ڈراتے رہ، اے دشمن جتنی سازشیں کرنی ہے کرتے رہ، اے دشمن جتنی کوششیں کرنی ہے کرتے رہ، لیکن یاد رکھنا درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی، ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ ہے۔ تمہارے پاس تو اب مردہ بھی نہیں ہے کوئی، ہمیں ڈرا رہے ہو؟ بقیت اللہ کے ماننے والوں کو ڈرا رہے ہو؟ بقیت اللہ کے چاہنے والوں کو ڈرا رہے ہو؟ بقیت اللہ کے عاشقوں کو ڈرا رہے ہو؟ ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم نہیں ڈرتے کیونکہ ہمارا امام زندہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ تو جانتے ہیں کہ کچھ سادے لوگ ہیں، کچھ جاہل لوگ ہیں، تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ آیت بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین امام زمانہ کے متعلق ہے، لیکن یہ تو امام کے متعلق نہیں ہے۔ اب اعتراض سنیے گا، کہتے ہیں یہ آیت اگر آپ شان نزول جا کر دیکھیں تو یہاں تک ان کی بات صحیح بھی ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ بھائی یہ آیت قوم شعیب کے بارے میں نازل ہوئی، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ امام زمانہ کے بارے میں نہیں ہے، یہ بقیت اللہ امام زمانہ نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں یہ اعتراض کون کرتے ہیں؟ یہ اعتراض وہ کرتے ہیں جنہوں نے خود قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی یا قرآن کو ان سے سیکھا جو قرآن کی قاف کو بھی نہیں سمجھتے۔ انہوں نے سمجھا قرآن کی جو آیت ہے وہ جو ظاہر میں لکھا ہے وہی ہے، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ قرآن کی ہر آیت کے کئی باطن ہوتے ہیں، ہر آیت کے 70 باطن ہوتے ہیں، اور ہر باطن کے 70 ہزار باطن ہوتے ہیں۔ جو ظاہر ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اس کے کئی باطن ہوتے ہیں۔ ہاں ظاہراً یہ قوم شعیب کے بارے میں ہے، مگر قرآن پاک ایک لمیٹڈ کتاب نہیں ہے، قرآن پاک ایک محدود کتاب نہیں ہے کہ بھائی قوم شعیب کے زمانے کے لیے تھی اور بس۔ اب کون بتائے گا قرآن کیسی کتاب ہے؟ کون سمجھائے گا قرآن کیسی کتاب ہے؟ کون قرآن کے باطن کو سمجھائے گا؟ قرآن کے باطن کو وہ سمجھائیں گے جو پوری رات قرآن کی تفسیر سنا رہے ہیں۔ ابن عباس لکھ رہے ہیں، صبح ہونے کو قریب ہے، ابن عباس کہتے ہیں مولا کیا تفسیر ختم ہو گئی؟ فرمایا ابھی تو بسم اللہ کی تفسیر ہی نہیں ہوئی۔ بھائی قرآن سیکھے تو حیدری، بھائی
قرآن سیکھیں تو ان سے سیکھیں کہ پوری رات گزر گئی ابھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، لیکن یہ دیکھیے علی کا کمال، پوری رات گزر گئی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہوئی، اگر کھولنا چاہیں تو اتنا کھول دیں کہ پوری رات گزر جائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہو، لیکن اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہیں تو کہہ دیتے ہیں ابن عباس دیکھو جو کچھ قرآن میں ہے وہ الحمدللہ میں ہے، جو کچھ الحمدللہ میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، جو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بسم اللہ کی با میں ہے، جو کچھ بسم اللہ کی با میں ہے وہ با کے نیچے کے نقطے میں ہے۔ اور ابن عباس سن، آنا نقطہ تحت البا، علی نقطہ با بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ اگر کھولنا چاہیں پوری رات گزر جائے تو تفسیر ختم نہ ہو، اگر سمیٹنا چاہیں تو ایک نقطے میں سمیٹ۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یا علی۔ ہاں بھائی، قرآن کس سے سیکھیں؟ ان سے سیکھیں جو وارث قرآن ہیں، جو ناطق، وہ بتائیں گے کہ بھائی یہ آیت کس کس فضیلت میں نازل ہوئی، کن کن کی شان میں نازل ہوئی، اس کے کیا کیا باطن ہیں۔ ہاں ظاہر تو قوم شعیب کے بارے میں ہے، لیکن علی کا ماننے والا صرف ظاہر پہ عمل نہیں کرتا۔ ایک مناظرہ آپ کو سناؤں، ایک علی کے ماننے والے کا مناظرہ ہوا ایک اندھے انسان کے ساتھ۔ غور کیجیے گا، اندھا تھا، یعنی فزیکل اندھا تھا، عقل کا بھی اندھا تھا ہوگا لیکن فزیکل اندھا تھا، اور ان کا مناظرہ اس بات پہ ہوا۔ اچھا، گفتگو کیا چل رہی ہے یاد رکھیے گا، بقیت اللہ سے گفتگو کا آغاز ہوا اور ابھی ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ ظاہر پر عمل کریں یا صرف ظاہر پر کریں یا باطن پر بھی عمل کریں، ظاہر کچھ کہتا ہے باطن کا کیا مطلب ہے، اس کی توضیح دی جا رہی ہے۔ اب علی کا عاشق ہے، علی کا چاہنے والا ہے، مولا کا غلام ہے، مولا کا نوکر ہے، اس کا ایک اندھا دوست تھا۔ ان کا مناظرہ اس بات پہ ہوا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اندھے نے کہا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، علی والے نے کہا اللہ کا ہاتھ پیر نہیں ہوتا۔ اندھا ضد کر رہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور علی والا بار بار کہہ رہا تھا اللہ کا ہاتھ، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے جو اہل بیت نے سکھایا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، پاؤں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اندھے نے قرآن سے ایک دلیل دے دی۔ اندھے نے کہا بھائی میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ مبارکہ فتح آیت نمبر 10، اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ معلوم ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ اندھا کہتا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو یعنی اللہ کا ہاتھ ہے۔ مگر علی والے نے کہا دیکھو تمہاری غلطی یہی ہے کہ تم قرآن کو کسی اور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے در پہ آ کے سمجھو جو علم اول ہے، جو عقل اول ہے، جو عشق اول ہے، جو دانائے سبل ہے، جو ہادی رسول ہے، جو مولا کل ہے، جو نور اول ہے، جو محبت وحی ہے، جو معدن رسالت ہے، جو معیار شرافت ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو مالک کوثر ہے، جو وارث قرآن ہے، جو وارث قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے، اگر قرآن کو سیکھنا ہے تو آ کے اس کے در پہ سیکھو جو اصل میں مفسر قرآن ہے۔ یار قرآن اس سے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ بھائی قرآن اگر سیکھنا ہے، قرآن اگر سمجھنا ہے تو اس سے سیکھو جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو نور اول ہے، جو عقل اول ہے۔ بھائی قرآن کسی اور سے نہیں سیکھا جاتا۔ اچھا، اندھے نے مانا نہیں، مناظرہ تھا نا، بات بھولے تو نہیں ہے نا، بات یاد ہے نا، آخر تک یاد ہے نا، واقعہ یاد ہے نا، مناظرہ چل رہا ہے۔
علی والے کا اور ایک اندھے کا. اچھا یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہاں ید سے مراد، ہاتھ سے مراد ہاتھ فزیکل نہیں ہے، بلکہ یہاں ہاتھ سے مراد طاقت ہے. یعنی اللہ کی طاقت سب کی طاقت سے زیادہ ہے، اللہ کا پاور سب کے پاور سے زیادہ ہے. ظاہر آیت کو اگر پکڑو گے تو تم پھنس جاؤ گے. وہ اندھا مان ہی نہیں رہا تھا. علی والے نے کہا اب اس کو جواب اسی کے انداز میں دوں گا. کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں. کہا سورہ اسراء پڑھی ہے جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں؟ کہا پڑھیے. کہا سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے آیت نمبر 72 میں ایک کمال کا میسج دیا ہے. کہا کیا؟ اب یہ علی والا اس اندھے کو کہتا ہے اس میسج کا ترجمہ یہ ہے کہ تو دنیا میں اندھا ہے تو قیامت میں بھی اندھا آئے گا. ہاں بھائی سورہ اسراء آیت نمبر 72 اللہ کہہ رہا ہے من کان اعما من کان فی ہذہ اعما فہو فی الآخرۃ اعما، کہ جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب اس علی والے نے کہا دیکھو تو یہاں بھی اندھا تو آخرت میں بھی اندھا. اب یہ اندھا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا کیا قصور؟ میں تو پیدائشی اندھا پیدا ہوا، اس میں میرا کیا قصور جو میں قیامت کے دن بھی اندھا آؤں؟ اب علی والے نے کہا بھائی تو ہی تو کہہ رہا تھا کہ ظاہر پر عمل کریں، جو کچھ ظاہر میں لکھا ہے میں نے تمہیں اتنا سمجھایا. قرآن کی آیات میں کچھ محکمات ہوتی ہیں، کچھ متشابہات ہوتی ہیں، کچھ بہت کلیئر ہوتی ہیں، کچھ ذرا مشکل ہوتی ہیں، کچھ حروف مقطعات ہوتے ہیں، کئی قرآن میں باتیں ہیں. میں تمہیں مسلسل سمجھاتا رہا، مگر تم نے کہا اللہ کا ہاتھ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب اسی قرآن میں سورہ اسراء میں اللہ کہہ رہا ہے جو دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. بس اتنا سننا تھا، اس اندھے کو کہنا پڑا اے علی والے تو ہی حق پر ہے، اے علی والے تو ہی سچ پر ہے، اے علی والے تو ہی صحیح کہہ رہا ہے کہ بھٹک رہے ہو کہاں ادھر ادھر. عاقبت گری کے لیے علی کا در ہی کافی ہے رہبری کے لیے. جب ادھر ادھر بھٹکو گے تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی اندھے ہوگے، آخرت میں بھی اندھے ہوگے. مگر جب در علی پہ آ جاؤ گے دنیا میں بھی نور ملے گا، آخرت میں بھی. صلوات پڑھے بآواز بلند. وعجل فرجہم. عجل فرجہم یعنی کیا؟ یعنی امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. یہ عادت ڈال دیجئے بچوں میں بھی کہ انشاءاللہ جب بھی صلوات پڑھیں وعجل. اب ایک سنائیے بلند ترین صلوات. وعجل فرجہم. انشاءاللہ ان 10 دنوں میں یہ عادت آپ کی پکی ہو جائے گی. وعجل فرجہم. اچھا اب گفتگو دوبارہ. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم، ذرا ساتھ دیجئے، ان کنتم مؤمنین، کہ بقیت اللہ کے وجود سے تمہیں فائدہ ملے گا اگر تم مومن بن جاؤ. اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن ہوتا کون ہے؟ ویسے ہم تو ہر ایک کو مومن کہتے ہیں. وہ ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس، انہوں نے کہا مولانا میں نے ایک مومن کے ساتھ بزنس کیا تھا، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. یعنی دھوکے باز کو بھی مومن کہتے ہیں. مولانا ایک لڑکا آ گیا ایک عالم دین کے پاس، کہنے لگا مولانا مجھے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، بہت مومنہ لڑکی ہے. مولانا نے کہا ذرا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا وہ مومنہ ہے؟ کہا پچھلے سال 5-4 سالوں سے میری دوست ہے، اس کے ساتھ راتوں رات ہم چیٹنگ کرتے ہیں اور وہ دینی باتیں کرتی ہے. یعنی ایک ایسی لڑکی جو نامحرم کے ساتھ دوستی کرے، جو نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کرے، اسے بھی مومنہ کہہ رہا ہے. ایک اور واقعہ سنیں گے. ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو ہم نے کئی مرتبہ خود بھی دیکھا، تو جب ان کا ذرا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ اللہ کو اور بیچارے ملک الموت کو برا بھلا کہتے ہیں کہ اللہ نے میری ماں لے لی، اللہ نے یہ کر دیا. تو یہ بیچارہ اللہ کو گالیاں دے رہا تھا، ملک الموت بیچارے کو گالیاں دے رہا تھا کہ اس نے میری ماں کو مارا. اور لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ بیچارے مومن کو اپنی ماں سے بڑی محبت ہے. بھائی سنا؟ چور کو، دھوکے باز کو، بے حیا لڑکی کو، اور اسی طرح جو اللہ کو گالیاں دے اس کو بھی ہم مومن کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ہر ایک مومن نہیں،
ہر ایک کو مومن نہیں کہہ سکتے. مومن ایک بہت بڑا اعلیٰ درجہ ہے جس تک ہمیں پہنچنا ہے, جہاں تک ہم نے پہنچنا ہے. مومن کون ہے؟ ہاں, یہ شاید وہ مومن ہو سکتا ہے جو صرف زبان کے ساتھ علی علی کرتا ہے. یہ وہ مومن کہلایا جا سکتا ہے جو صرف زبان سے علی علی کرتا ہے. لیکن حقیقی مومن کون ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ پکا مومن کون ہے؟ حقیقی مومن وہ ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا. یہ ہے حقیقی مومن کہ جب میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا تو میرا دل بھی کہے علی مولا. جب میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا تو میرا ہر عمل کہے علی مولا. جب میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا تو میرا کردار کہے علی مولا. جب میری زبان کہہ رہی ہے علی مولا تو میری زندگی کا ایک ایک حصہ کہے علی مولا. علی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں صرف مسجد میں آ کے مومن نہیں ہوں, میں صرف امام بارگاہ میں مومن نہیں ہوں, میں باہر جب بزنس کر رہا ہوں وہاں پر بھی مومن ہوں, میں جب کام پہ جا رہا ہوں وہاں پر بھی مومن ہوں, میں جب اکیلا کمرے میں بند ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے میں وہاں پر بھی مومن ہوں. یہ وہ مومن ہے جو عشق مولا میں, محبت مولا میں کبھی کوئی بھی گناہ نہیں کرتا. ہم نے ایسا بننا ہے بھائی. امام کے ساتھ محبت ہے نا, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت نہ ہو. اس کی دلیل میں سناتا ہوں. آج کل میڈیا, ٹی وی, ہر جگہ پہ آپ کیا سنتے ہیں؟ بچہ بچہ جانتا ہے کرونا. ہاں بھائی کہ بھائی SOPs کا خیال کیجئے, ساتھ نہ بیٹھیے, ماسک لگائیے, یہ ساری بیکار باتیں ہیں. یہ ساری باتیں آپ مسلسل سنتے ہیں کہ بھائی کرونا مار دے گا, یہ کر دے گا, وہ کر دے گا. مگر ان تمام باتوں کے جاننے کے باوجود آج آپ کا مجلس امام میں آنا بتا رہا ہے کہ آپ محب مولا ہیں. یہ محبت کھینچ کر آئی ہے, یہ عشق مولا. دیکھیے لیکن محبت کے کچھ درجات ہیں, کچھ لیولز ہیں. جیسے ایمان میں کچھ لیولز ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں ایک نارمل ایمان, ہاں بھائی, ایک ہے ابو ذر کا ایمان, ایک ہے سلمان فارسی کا ایمان, اور ایک ہے کل ایمان. اسی طرح محبت میں بھی درجات ہیں. ایک وہ محبت ہے جو آپ کو مجلس تک تو لے کر آ گئی. البتہ یہ بھی میں آپ کو کہوں, اس سال جو مجلس میں آپ آئے ہیں یہ نارمل محبت سے زیادہ ہے. میں اس کی وجہ آپ کو دلیل دیتا ہوں. افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کورونا بیماری جو کہ ایک نارمل زکام ہے, ایک بہت بڑا WHO کا دھوکہ ہے, لیکن اس نے پوری دنیا پر اس انداز سے کنٹرول کیا کہ کئی ویسٹرن ممالک میں, کئی یورپین ممالک میں بڑے بڑے امام بارگاہوں نے کہا اس سال ہم مجلس امام حسین کی نہیں کریں گے. حالانکہ وہ بھی شیعہ ہیں, وہ بھی محب مولا ہیں, وہ بھی بڑے دعوے دار ہیں. یعنی ظاہراً اگر آپ پچھلے سال تک ان کو دیکھتے آپ کہتے یہ تو بڑا مومن ہے, لیکن اس سال انہوں نے کہا ہم مجلس مولا حسین نہیں کریں گے. ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے, میں لنڈن میں تھا, گورنمنٹ نے کمپلیٹ اجازت دے دی. UK گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی مسجد کھولو, امام بارگاہ کھولو, چرچز کھولو, ہر چیز کھولو. اہل سنت نے تو کھول لیا, مگر بعض افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ظاہراً زبانی شیعہ انہوں نے کہا اب ہم امام بارگاہ اس سال نہیں کھولیں گے, اس سال سب کچھ آن لائن کریں گے. ہاں آن لائن مجلس وہاں پہ اچھی ہے جہاں پر کوئی آپ کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, لیکن جہاں آپ کے ہاں امام بارگاہ بھی ہے آپ مجلس بھی کر سکتے ہیں. ارے آپ کو تو گورنمنٹ نے, امریکہ اور انگلینڈ کی گورنمنٹ نے اجازت بھی دے دی, تو اب آپ کس چیز سے گھبرا رہے ہیں؟ یہ کمزور محبت ہے, بہت کمزور محبت ہے. لیکن سلام ہو پاکستان میں رہنے والے پاکستانی شیعوں پر کہ انہوں نے کورونا کا بھی خیال نہیں کیا, کورونا سے بھی نہیں ڈرے, موت سے بھی نہیں ڈرے. جہاں چاند محرم کا نظر آ گیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مجلس میں لے کر آ گئے کہ ہم عاشق حسین ہیں, عاشق حسین رہیں گے, اور چاہے عشق حسین میں موت آتی ہے تو مریں گے. یہ ہے عشق بھائی, یہ ہے عشق.
محرم جب آ جائے تو کسی شے سے نہیں ڈرتا. یہ ہے شیعہ, یہ ہے محب. البتہ یہ تو جیسے میں نے کہا کہ محبت کے درجات ہیں, یہ ابھی تو نیچے کا درجہ ہے. جو محبت اللہ نے مانگی ہے نا اہل بیت سے, جو محبت خدا نے قرآن پاک میں ہم سے مانگی ہے اہل بیت کے لیے, وہ تو بہت اعلیٰ ہے. وہ اشارہ کروں گا, یہ تو چھوٹی محبت ہے. محبت میں آپ قربان کر دیتے ہیں اپنی ہر شے اپنے معشوق کے لیے. کیا بھائی, آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے, کیا کرتے ہیں؟ اپنی ہر شے قربان کرتے ہیں نا بیٹے کے لیے. بیوی سے محبت ہے, ماں باپ سے محبت ہے, جن جن سے محبت ہے آپ ہر شے قربان کرتے ہیں ان کی محبت میں. لیکن افسوس ہے, جیسے میں نے کہا, بعض لوگ کورونا سے ڈر گئے اور مجلسوں میں نہیں آ رہے, یا انہوں نے مجلسیں کرانا چھوڑ دی. یہ بہت خطرناک بات ہے. بھائی آپ کا امتحان ہے, بھائی امتحان ہے کہ آپ کورونا کو سے ڈر کے گھر میں بیٹھ جائیں گے, یا عشق امام حسین آپ کو مجلس میں لے کر آئے گا. یہ محرم شیعت کی نشانی ہے, یہ محرم شیعت کی جان ہے. امام خمینی کہتے ہیں صرف شیعت نہیں, بلکہ امام خمینی کہتے ہیں محرم اور سفر نے, یعنی یہ 2 مہینے اتنے عظیم ہیں محرم اور سفر نے, اور محرم اور سفر کی عزاداری نے پورے اسلام کو زندہ رکھا ہے. محرم اور سفر شیعت کی جان ہے, یہ عزاداری شیعت کی جان ہے. خدا را اگر موت آتی ہے تو مرنے کو تیار ہیں, مگر مجلس مولا کو نہیں چھوڑ سکتے. ہمت کیجئے. بھائی علی مولا کے ماننے والے ہیں, علی کے عاشق ہیں, محب علی مولا تو بڑے بہادر ہیں. ہم تو ہر روز مولا کی بہادری کے واقعات سن کے ہی نعرے لگاتے ہیں. جس علی کی بہادری کو سن کے ہم خوش ہوتے ہیں, اسی علی کے بیٹے کی مجلس ہے, اور ہم نہ آئیں, پریشان ہو جائیں, تو پھر تو بڑی کمزور محبت ہے. اور جو محبت انشاءاللہ اصل موضوع جس کا انشاءاللہ آج اعلان صرف کرتا ہوں, کل سے انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی, وہ یہ ہے مہدوی گھرانے کی صفات. کیا مطلب؟ بقیت اللہ کون ہے؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اب ہم نے یہ محبت جو الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے دلوں میں ڈالی, یہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرنی ہے. ہم تو بچے تھے نا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ماں باپ نے ہاتھ پکڑا, مجلس میں لے کر آ گئے. ہم تو بچے تھے, ماں باپ نے کہا بیٹا ماتم کرو, ہمیں تو کچھ نہیں معلوم تھا نا, یہ ماں باپ نے سکھایا. مہدوی گھرانہ یعنی کیا؟ مہدوی گھرانہ یعنی گھر کا باپ, گھر کی ماں, ان کی پوری کوشش یہ ہو کہ ہم اپنے بیٹے کو, اپنی بیٹی کو ایسا بنا دیں جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں. میں اللہم صلی علی وعجل, میں اپنے بیٹے کو, میں اپنی بیٹی کو, میں اپنے گھرانے کو, میں اپنے گھر کو, میں اپنے خاندان کو, میں اپنی فیملی کو ایسا بنا دوں جیسا امام حسین چاہتے ہیں. مہدوی گھرانہ یعنی ہمارے گھر میں ہر وہ کام ہو جس سے امام زمانہ خوش ہوتے ہیں, اور ہمارے گھر میں ہر وہ کام بند ہو جائے, ہر وہ کام ختم ہو جائے جس سے امام زمانہ ناراض ہوتے ہیں. ایک سوال پوچھوں, امام زمانہ کے عاشقوں, امام زمانہ کے محبوں, امام زمانہ کے چاہنے والوں, سب ماشاءاللہ اولاد والے بھی ہوں اور ماشاءاللہ ماں باپ بھی اکثر کے زندہ ہوں گے. کیا آپ پسند کریں گے ایسا کام کریں جس کام کی وجہ سے آپ کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں؟ ہاں بھائی, کیا آپ پسند کریں گے ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آپ کا باپ, آپ کا سگا باپ رونے لگے آپ کے کام کی وجہ سے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا شریف بیٹا ہو یا بیٹی ہو جو اپنے ماں باپ کو رلائے. مگر جب ہم گناہ کرتے ہیں نا, جب نامحرم لڑکی کو دیکھتے ہیں, جب گانے سنتے ہیں, جب غیبت کرتے ہیں, جب فتنہ کراتے ہیں, جب آپس میں لڑتے ہیں, جو بھی غلط کام, اب اپنے اپنے ذہنوں میں سوچ لیجئے آپ کے معاشرے میں کیا برائی ہے مجھے نہیں معلوم, جو برائی معاشرے میں ہے, اگر کوئی شیعہ, اگر کوئی محب علی, اگر کوئی عاشق علی گناہ کرتا ہے, اگر کوئی منتظر و عاشق امام زمانہ
کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی برا عمل کرتا ہے، ہمارے اعمال امام زمانہ کو دکھائے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھی بات سے بولیں، صلی علی محمد و آلہ وعجل۔ ہمارے اعمال امام زمانہ کو دکھائے جاتے ہیں۔ جب امام دیکھتے ایک شیعہ نے، ایک ہمارے محب نے گناہ کیا، امام کا دل تڑپ جاتا، یہ تو ہمارا چاہنے والا ہے، یہ تو میرا شیعہ ہے، یہ تو ہمارا عاشق ہے، یہ کیوں یزیدیوں کی طرح ہمارا دل تڑپا رہا ہے؟ یہ کیوں ہمیں رلا رہا ہے؟ اور جب ہم کوئی اچھا عمل کرتے ہیں نا، کوئی نیک عمل، کوئی اچھا کام، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی یتیم کی مدد کر لی، مجلس میں آ گئے، تو مولا خوش ہوتے ہیں کہ میرے اللہ، اس بندے نے، اس ہمارے چاہنے والے نے ہمیں خوش کیا، تو اسے خوش کر دے۔ امام کی دعائیں لینا، امام کا دل نہ دکھائیں۔ آئیے، محرم کا جو مہینہ ہے یہ خود کو بدلنے کا مہینہ ہے، کہ میں خود کو بدلوں، آپ خود کو بدلیں، ہر انسان خود کو بدلے۔ سالوں سالوں سے محرم سنتے آئے ہیں، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، یعنی کسی نے 10 سال محرم سنا، کسی نے 30 سال محرم، کسی نے 40 سال۔ اتنے سال میں محرم میں آ رہا ہوں، مجلس میں آ رہا ہوں، لیکن اگر محرم کے بعد پھر میں گناہ کر رہا ہوں، اگر میں محرم میں نہیں بدل رہا، تو کتنی افسوس کی بات ہے کہ جن آنکھوں سے میں غم حسین میں روتا رہا، انہی آنکھوں سے گناہ کروں۔ ذرا سوچئے بھائی، علم عباس کا کتنا احترام ہے۔ خدا نخواستہ ہے کوئی یہاں بیٹھا ہوا مومن یا مومنہ جو علم عباس کو زمین پہ گرا دے؟ کوئی نہیں۔ لیکن جب آپ غم عباس میں روتے ہیں نا، آپ کی آنکھ علم عباس بن جاتی ہے۔ جب آپ اس زبان سے یا حسین کہتے ہیں، یہ مولا حسین سے منسوب ہو گئی۔ اب اگر اسی زبان سے آپ نے گالی دی تو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ شیعہ ہے، حسین والا ہے، یہ حسینی ہے۔ اب یہ زبان آپ کی زبان نہیں، اس کی نسبت ہو گئی مولا حسین سے، اس کی نسبت ہو گئی مولا عباس سے۔ جب آپ کوئی برا عمل کہیں گے یا کریں گے تو دیکھنے والا غیر کیا کہے گا؟ اچھا یہ ہوتے ہیں علی والے، ایسے ہوتے ہیں حسین والے۔ خیال کیجئے، یعنی اگر میں نے زبان سے گناہ کیا، اگر میں نے آنکھوں سے گناہ کیا، اگر میں نے کانوں سے جس سے میں نے نوحہ سنا ان کانوں سے گناہ کیا، اگر اس ہاتھ سے جس سے میں نے ماتم کیا، اگر اس سے میں نے گناہ کیا، گویا میں نے وہی کیا جو ایک دشمن علم عباس کو گرا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے سنا کہ امام کا دل تڑپ جائے گا، امام کے ہم عاشق ہیں نا۔ آئیے یہ محبت بڑھائیں۔ یہ جو میں نے کہا کہ اپنے گھر کو مہدوی گھرانہ بنائیے، اپنے گھر کو عاشق امام زمانہ بنائیے۔ کون سا عاشق، کون سا محب؟ وہ والا محب نہیں جو کورونا کے ڈر سے مجلس میں نہیں آتا۔ اپنے بیٹوں کو وہ والا محب بنائیے جو کربلا والے تھے۔ کربلا والوں کو اپنے بچوں سے محبت تھی، کربلا کی ماؤں کو اپنے بچوں سے محبت تھی، مگر کہا مولا حسین پہ اپنے بچے بھی قربان ہیں۔ یہ ہے وہ محبت جو اللہ نے مانگی ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ مودت مانگی ہے، محبت نارمل بھی نہیں مانگی، مضبوط والی بھی نہیں مانگی، بہت مضبوط، بہت پاورفل محبت کو کہتے ہیں مودت۔ محبت وہ ہے جہاں آپ محبت کی خاطر ہر شے قربان کرتے ہیں، اور مودت وہ ہے جہاں مودت کی خاطر ساری محبتیں قربان کرتے ہیں۔ مجھے بیٹے سے محبت ہے لیکن امام حسین پہ بیٹا قربان ہے، مجھے بابا سے محبت ہے لیکن امام حسین پہ بابا قربان ہے۔ کیا بیوی زینب کو اولو محبت سے محبت نہیں تھی؟ کیا بس آپ کو ہی آپ کے بچے پیارے ہیں؟ ارے 6 مہینے کا بچہ، کیا بیوی رباب کو علی اصغر سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن کیا کہا کہ یا حسین، اصغر سے محبت ہے لیکن حسین سے مودت ہے۔
اون محمد سے محبت ہے مگر حسین سے مودت ہے، تو اون محمد قربان ہے حسین پہ، اصغر قربان ہے حسین۔ آج میں 20 سال سے عشرہ سن رہا ہوں، مجلسیں سن رہا ہوں، چھوڑ سکتا امام کی خاطر؟ ایک بری عادت نہیں چھوڑ سکتا امام کی خاطر؟ تو خود سمجھ لوں کہ میں ابھی بہت بہت کمزور محبت پر ہوں۔ مجھے یہ محبت بڑھانی ہے امام زمانہ سے، مجھے یہ محبت بڑھانی ہے امام حسین سے، اور اس محبت کو مودت کا درجہ دینا ہے۔ جہاں جیسے گناہ سامنے آئے تو میں رک جاؤں۔ شیطان کہے بڑا مزیدار گناہ ہے، بہت مزہ آئے گا اس گناہ میں، مگر فوراً دل کی آواز آئے میں حسین کا عاشق ہوں، میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے گناہ سے میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ بس انشاءاللہ اس سال محرم میں پوری کوشش کریں۔ روایات یہی کہتی ہیں نا کہ اے ہمارے چاہنے والوں، اے ہمارے عاشقوں، ہمارے لیے زینت بنو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی شیعہ کو دیکھے کہے کیا کہنا، یہ اتنا شریف ہے تو اس کا امام کتنا عظیم ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ کر کہے یہ ایسا ہے تو یہ کس کا ماننے والا ہے۔ آئیے پوری کوشش کریں اس سال خود کو بدلیں، اس سال خود کو چینج کریں، اس سال ویسے بن جائیں جیسا امام زمانہ چاہتے ہیں۔ آئیے اب مصائب کی طرف بڑھیں، سینوں پہ ہاتھ رکھیے اور آنکھوں کو بند کیجئے اور تصور کیجئے کربلا میں ہیں اور زباں پر سلام بر حسین ہو۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ آنکھوں کو بند کر کے تصور کیجئے کربلا میں ہے، ایک طرف حرم عباس علمدار، ایک طرف حرم مولا حسین، اور زبان پہ سلام السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی۔ سب مل کے امام زمانہ کے دادا حسین کو بلائیے، میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا، بلند آواز، میرے مولا یا حسین جان، میرے مولا، میرے مولا یا حسین جان، 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 میرے مولا، میرے مولا حسین کہ سفیر مسلم ابن عقیل
مولا حسین کے لیے خط لکھا، کہا مولا آپ کے کوفے میں بڑے چاہنے والے ہیں، مولا کوفے آ جائے، مگر کوفیوں نے بے وفائی کر دی۔ مسلم زار و قطار رو رہے ہوں گے، کاش مولا کو خط نہ لکھتا، کاش مولا کو نہ بلاتا، اندھیری رات ہے، مسلم کوفے کی گلیوں میں اکیلے، زار و قطار رو رہے ہیں، چلتے چلتے تھک گئے، ایک گھر کے کنارے بیٹھ گئے، گھر کی مالکہ باہر نکلی، دیکھا ایک نورانی چہرے والا مومن بیٹھا ہوا ہے۔ مسلم نے کہا مومنہ تھوڑا پانی مل جائے گا، مومنہ نے پانی دیا، مسلم نے پانی پیا، مومنہ نے کہا یہ جوان ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، مومنہ نے کہا ابن زیاد کے لشکر والے مسلم کی تلاش میں ہیں، جلدی اپنے گھر چلے جا، کہیں تمہیں مسلم سمجھ کے پکڑ کے نہ جائے۔ مسلم نے کہا میں ہی مسلم سفیر حسین، مومنہ عاشق اہل بیت تھی، گھر میں بلایا مگر بڑی پریشان تھی، اس کا بیٹا یزیدی تھا، مسلم کی تلاش میں تھا، آدھی رات کو یہ منحوس یہ ملعون گھر آیا، اسے پتا چلا مسلم گھر میں ہے، جا کے لشکر ابن زیاد کو بلاتا ہے، ماں منع کرتی ہے مسلم میرے مہمان ہیں، مگر ظالم بیٹا مسلم کو پکڑنے آ جاتا ہے، مسلم ابن عقیل لڑتے ہیں، اکیلے لڑتے ہیں، کئی ظالموں کو فنار کرتے ہیں، ابن زیاد پوچھتا ہے اتنے لوگ بھیجے سب کہاں گئے، ہائے مسلم سے لڑنے کے لیے جو آ رہا ہے مر رہا ہے، آخر علی کا بھتیجا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، آخر میں دھوکہ دے کے پکڑ کے لے گئے، اب کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزے سے مارا، مسلم کے ہونٹوں سے خون جاری، رسیاں باندھ کے مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ لے کر آئے، دارالامارہ کے قریب ایک مومن بیٹھا تھا، اس نے مسلم کو پہچان لیا، آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا کوئی خدمت ہو حکم دیجئے، مسلم نے کہا تھوڑا سا پانی، مومن پانی لے کر آتا ہے مگر مسلم کے ہونٹ
سکے. ظالم مسلم کو ابن زیاد کے پاس لے کر آئے, کہا امیر کو سلام کرو. مسلم نے کہا یہ میرا امیر نہیں, میرا امیر حسین ہے, میرا امیر حسین ہے. مختصر کر رہا ہوں, ابن زیاد نے حکم دیا جا کے مسلم کا سر قلم کرو. مسلم کو دارالامارہ پر لے کر آئے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پیاسے مکے کی طرف دیکھ کے زاروں قطار رو رہے. جلاد نے پوچھا ہوگا مسلم کیا موت سے ڈر رہے ہو؟ مسلم نے رو کر کہا میں موت سے نہیں ڈر رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں میں نے مولا کو خط لکھے بلایا, مجھے معلوم ہے مولا بی بی زینب کے ساتھ آ رہے ہیں, مولا سکینہ کو لے کر آ رہے ہیں. میں اس لیے تڑپ رہا ہوں میں نے مولا کو کیوں بلایا. یہاں فارسی کا شعر سنانا چاہتا ہوں کہ مولا مسلم رو رو کے کیا کہہ رہے تھے. شاعر کہتا ہے, مسلم ابن عقیل کہتے ہیں, شرمگینم که تو را خوانده ام که بیایی. کیا مطلب؟ یعنی مولا حسین میں شرمندہ ہوں جو میں نے آپ کو بلایا ہے. بڑا سخت مسائل ہے, ترجمہ بھی سناؤں گا. مسلم ابن عقیل دارالامارہ پہ شہادت سے پہلے کیا کہہ رہے ہوں گے. شاعر کہتا ہے, آغا به پهلوی شکسته مادر برگرد. شاعر کہتا ہے مسلم ابن عقیل رو رو کے کہہ رہے ہیں مولا حسین آپ کو آپ کی اماں زہرا کی پسلیوں کا واسطہ, مولا واپس چلے جائیے. مولا کوفے نہ آئی, کوفی بے وفا ہیں. اب سنو گے مسلم کا مسائل, مسلم رو رو کے کیا کہہ رہے ہوں گے. مولای من نخلهای این شهر همه نیزه خونریز شدن. مولا ظالموں نے اس شہر کے درختوں سے نیزے بنا کے رکھے. مولا واپس چلے جائیے. یہ شہر والے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا اب یہ نیزے تیار کر رہے ہیں. ہر ملے گفته که تیرش چقدر تیز شده. مولا ہرملا نے 3 پھل والا تیر تیار کیا ہے. واپس چلے جائیے. اولاد والوں مجھے معاف کرنا, اب یہ جملہ بہت
چله جاییه تا تن اکبرت ز زخم وا نشده برگرد مولا جب تک اکبر کے سینے پہ پرچی نہیں لگی واپس چلے جائیے کوفے نہ آئیے تھا نہ خوردے سم اسب بے قاسم برگرد مولا جب تک قاسم کی لاش پامال نہیں ہوئی واپس چلے جائیے مولا واپس چلے جائیے اب غیرت مندو سنو گے برداشت کر سکو گے اب یہ فارسی کا جملہ سنیے ترجمہ بھی سناؤں گا ساکھے مشکو علم و علم داری هست برگرد بعد عباس کوچه و غم و بازاری هست برگرد مولا جب تک علم ہے جب تک مشکیزہ ہے جب تک علمدار ہے واپس چلے جائیے عباس کے بعد بازار ہوگا دربار ہوگی واپس چلے جائیے بس دو اور جملے اور زحمت تمام سادات مجھے معاف کرنا امام زمانہ اگر آئے مولا مجھے معاف کیجئے گا مولا واپس چلے جائیے بازار و شہر کوفے وہ زینب زبانم لا مولا ہائے زینب اور کوفے کا بازار واپس چلے جائیے واپس چلے جائیے آخری جملہ تھا دست اراذل نرفته سمت چادر برگرد مولا جب تک ظالم